شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک آپ لوگوں کے سامنے اختتام ہوا چاہتا ہے. بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں اور آخری عشرے کی آج تاخرات بھی ہے، اور بہت سو نے اسے لیلۃ القدر کا نام دے رکھا ہے یا ختم قرآن کا نام دے رکھا ہے، جو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح نہیں ہے. جیسے 21، 23، 25 ویسے ہی یہ ایک تاخرات ہے، اس میں بھی تلاش کرنا چاہیے، صرف 27 کو متعین نہیں کر لینا چاہیے. اور اس کی بہترین دعا، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دعاؤں کی مقبولیت، اپنے کاموں کی مقبولیت، اس کے لیے خصوصی دعا کرتے رہیں. جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے شروع کیا، شاید اس سلسلے کا ہم بھی آخری اختتامی پوزیشن میں ہیں. یعنی جو لوگ تاریخ اسلام میں مایہ ناز کارنامے انجام دیے اور ان کی وجہ سے تاریخ اسلام ایک سنہرا باب کہلایا، یا یوں سمجھیے کہ ان کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ کا رقبہ بہت وسیع تر ہوتا چلا گیا. ان میں سے ایک ایک کر کے میں نے آپ کے سامنے سیرتیں رکھی، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سے مجددین کی سیرتیں بھی رکھی، تاکہ معلوم ہو کہ ایک ساتھ سلطنتی امور کے کام ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مذہبی امور کے اعتبار سے علماء خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. علماء نے بھی اپنی سر دھڑ کی کوشش کی، سر دھڑ کی بازی لگائی، اور انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا.
تو آج میں زیادہ تمہید کے بغیر بلا کسی تمہید کے اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں جہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا قیام 1299 اور یوں سمجھ لیجئے کہ 1300 سے، یعنی عیسوی اعتبار سے، ہجری نہیں، 1300 عیسوی اعتبار سے، یہ ڈی جسے بولتے ہیں، اس اعتبار سے شروع ہو چکا تھا۔ اور اس کا سب سے پہلا حکمران تھا جو عثمانی خلافت کی وجہ بنی، وہ عثمان تھا جو ارطغرل کا بیٹا تھا۔ اور اس حیثیت سے یہ خلافت عروج پہ آتے آتے اور سلطنت سلجوق گرتے گرتے کمزور ہوتے ہوتے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، خلافت بنی امیہ اس کا عہد جب آیا تو یہ پورے زور و شور کے ساتھ کام کرتی رہی، لیکن زوال جب آیا تو خلافت عباسیہ نے بہت سی کیا ہیں ایسی سازشیں کی جس کی وجہ سے اچانک خلافت بنو امیہ کا تختہ الٹ گیا، اور اس کی پیریڈ جو تھی وہ صرف 90 سال تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد 132 میں خلافت عباسیہ قائم ہوئی، تو یہ تقریباً چلتی رہی 500 سال سے بھی زیادہ، اور 556 کو کیا ہے آخری خلیفہ معتصم مارا گیا۔ تو یہ بھی بتدریج کمزور ہوئی۔ ایسا نہیں کہ خلافت بنی امیہ کے زمانے میں جس طرح عباسیہ نے اندرونی طور پر کام کر کے اچانک ایک ہی دن میں تختہ الٹ دیا، یہ صرف عباسیہ امیہ کے ساتھ پیش آیا، عباسیہ کے ساتھ نہیں۔ عباسی خلافت بتدریج دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ کیا ہے آخری خلیفے کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خلافت ڈوب رہی تھی، اس سے 100 سال پہلے اندازہ لگا لیجئے کہ سلجوقی سلطنت ابھر رہی تھی ایک طرف، اور سلجوقی سلطنت ابھرتے تقریباً جب یہ خلیفہ قتل ہوا بغداد میں، تو اس وقت مصر کے اندر سلجوقی سلطنت کے بہت بڑے حکمران اور مضبوط ترین حکمران تھے۔ پھر یہی ریپیٹیشن دوسری مرتبہ ہو رہا تھا کہ پھر سلجوقی سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، تو یوں سمجھو کہ عباسی سلطنت کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی سلجوقی سلطنت کے ساتھ معاملہ ہوا، کہ یہ لوگ کمزور پڑتے گئے تو عثمانی خلافت ابھرتی گئی، یہاں تک کہ سلجوقی سلطنت کا آخری بادشاہ جو کہ نام و نشان مٹ چکا تھا، تو اس حیثیت سے سلجوقی سلطنت اپنے ابھی پاؤں پہ کھڑے ہوا چاہتی تھی۔ یہ 1300 عیسوی کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 200 سال وہ ہیں جس میں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور خلفاء بھی بڑے اچھے تھے۔ خلفاء کے اندر ایمانداری تھی، خلفاء کے اندر عبادت گزاری تھی، خلفاء کے اندر اللہ کا ڈر تھا، انصاف تھا، مساوات تھی۔ اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عروج دیا، کیونکہ سلطنتیں ہمیشہ وہی پائیدار رہتی ہیں جن کے اندر اللہ عدل دیکھتا ہے، جو منافع بخش ہوتی ہیں رعایا کے لیے۔ وہ سلطنتیں جو منافع بخش نہیں ہوتی بہت جلد مٹ جایا کرتی ہیں، یاد رکھ لیجئے، یہ اصول ہے۔ منافع بخش سلطنتیں انسانی اعتبار سے، تاریخ میں مذہبی اعتبار سے کم دیکھنا چاہیے، بلکہ انسانی اعتبار سے جو سلطنت، جو حکمراں رعایا کے لیے اچھے تھے، اللہ ان کو لمبی مدت دیا۔ جو رعایا کے لیے کمزور تھے یا آ کر وبال جان تھے، ان کو کیا ہے بہت جلد مٹا دیا۔ ظالموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہی کرتا آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ بھی شروعات میں بہت اچھے تھے۔ جہاں تک میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ دراصل محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، یہ اعتبار سے مذہبی ہو، دینداری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مساوات اور رعایا کے اوپر عدل، یہ تمام چیزیں کیا ہے محمد فاتح کے اندر تھی۔ نوجوان لڑکا جیسے ہی بیٹھا 2 سال کی مدت میں، جبکہ ابھی اس کے 22 سال ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ عظیم کام کر دکھایا جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا اب تک۔ جو قسطنطنیہ بازنطینی سلطنت کا جو آخری کیڑا، جو آخری کیل، یوں کہہ لیجئے کہ آخری چٹان، اس کو کیا ہے مسمار کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا، اسی سن کے یعنی اسی عیسوی کے اعتبار سے
1453 یعنی 1453 میں جو واقعہ ہوا بعینی ہی اسی طرح 1492 میں 1492 میں سقوط بغداد ہوا، سقوط غرناطہ ہوا، اندلس ہوا، تو میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا کل کے مضمون میں۔ اب پھر وہیں سے ہم جڑ جاتے ہیں جہاں میں نے چھوڑا تھا۔ 1453 جہاں پر محمد فاتح بادشاہ ہو کے آئے اور انہوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ اب اس کی ذرا چین سمجھ لیجئے، یہ دراصل حکمراں بنے اپنے باپ کے مرنے کے بعد 1451 میں۔ اللہ نے بڑی لمبی مدت دی تھی، خالی خلافت کی مدت ان کی جتنی ہے نا وہ کبھی کیا ہے انسانوں کی مدتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے 1451 سے لے کر 1481 تک حکومت کی، 51 to 81، ہاں 61 71 81، 30 سالہ حکومت، خالی حکومت ان کی 30 سال رہی۔ اور 30 سالہ حکومت میں جب قسطنطنیہ دور اول میں فتح ہو گیا تو یوں سمجھو کہ ان کو بقیہ اور بھی 28 سال موجود تھے کام کرنے کے لیے عالم اسلام میں، اور انہوں نے خوب کام کیا، حتیٰ کہ شان و شوکت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہی حالت تھی جس طرح عباسی خلافت میں ہارون رشید کے زمانے میں تھی، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ہارون رشید کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ وہ بدلی کو دیکھتے تو کہتے کہ ابر تو جہاں چاہے جا کے برس، جہاں بھی برسے گا وہ میری حکومت کے اندر برسے گا، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ وہی آن بان شان خلافت عثمانیہ کو ملی جب محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، اور ان کو لمبی مدت اللہ تبارک و تعالی نے دی، 1451 to 81 تک۔ 81 میں ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے بایزید، انہوں نے کیا کیا، حکومت سنبھالی بایزید اول کے نام سے، کیونکہ بایزید کے نام سے کوئی لوگ آئے تھے، اس واسطے ان کو بایزید اول لکھا گیا۔ دیکھیے یزید کا نام برا نہیں تھا جیسے بعد میں شیعوں نے برا کر دیا، باوجود یزید کا مسئلہ ہے لیکن نام رکھنے میں قباحت نہیں تھی۔ لیکن آج کوئی بچہ پیدا ہو اور باپ یزید رکھے گا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا پوری زندگی میں جس کا نام یزید تھا۔ ہاں اگر کوئی صلہ بھی دے کہ بھائی یزید رکھ لو اپنے بچے کا نام، تو کیا بولے گا، ارے کیا بھائی یزید رکھوں میں اپنے بچے کا نام؟ غلط سمجھے ہیں، اور یہ شیعوں کی کیا ہے کارستانی ہے، جنہوں نے اس نام کو ہی عجیب بنا۔ اللہ کے بہت بڑے بڑے بندے یزید نام کے ہیں، ہاں، اور یزید پہلے بھی بہت کیا ہے پیارا نام تھا۔ حضرت معاویہ کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، جرنیل، بہت بڑے جرنیل، جن کے معرکے کیا ہیں ٹاپسٹ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ حیثیت سے شیعوں کا معاملہ ہے جنہوں نے سنیوں کے اندر بھی اس طرح عقائد جوڑ دیے، خلفاء کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، بغض صحابہ کے بارے میں، کہ ہم نے بھی کیا کر دیا، ان ناموں کو تک رکھنے سے ڈر گئے۔ حضرت معاویہ کا بھی بہت کم لوگ نام رکھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان تو بہت مل جائیں گے، لیکن معاویہ بہت کم ملیں گے ہمارے بچوں کے نام۔ ہاں اس کے علاوہ کیا ہیں، شیعوں کے نام زیادہ ہیں، رستم، فلاں، حالانکہ یہ دراصل کیا ہے انہی کی بری ہوئی ایرانی نسل کے ہیں۔ ہاں یہ پرویز، یہ سب کس کے نام ہیں، فیروز کس کے نام، یہ پورے ایرانی نام ہیں، ایرانی اعتبار کے نام ہیں پورے کے پورے۔ ہاں خسرو پرویز وہ تو تھا جو بدبخت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا نا جی، وہ تھا، وہ ایران کے نام ہے، ایرانیوں کے۔ یہ نام ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں، لیکن ان کے ناموں کے لیے ہم ڈرتے ہیں۔ یزید کون بھائی رکھیں گا، پوچھیں گے یزید رکھو تو، حالانکہ یزید کوئی غلط نہیں ہے، نام بہت اچھا نام ہے نام کی حیثیت سے۔ تو ان کے بیٹے آئے اس کے بعد، اور انہوں نے یہاں پر جب حکومت کی کہ تقریباً انہوں نے 81 سے لے کر 1512 تک کی، ان کی بھی حکومت بہت لمبی آئی، ہاں 1512 تک۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے مراد اول۔ اب مراد اول جو آئے وہ 1512 سے لے کر 1520 تک آئے،
کیونکہ مراد بھی بہت سے لوگ ہوئے تو اس واسطے اول دوم کہنا پڑا، مراد ثانی بعد میں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے سلیمان اول، کیونکہ سلیمان بھی بہت سے آئے بادشاہ، اس واسطے ان کو اول دینا پڑا۔ سلیمان اول جب آئے تو وہ دراصل کیا ہے 1520 سے لے کر 1566 یعنی 60 پر 6 تک حکومت کی۔ میں سمجھتا ہوں خلافت کے معاملے میں لمبی حکومتیں بہت کم لوگوں کو ملی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، کیونکہ آپ رکھ لیجئے 20 30 40 50 60 پر 6 تو تقریباً 46 ایئرز خالی حکومت تھے ان کی۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے۔ اب یہ مجھے اصل میں اس صدی کا خاص کر ان 4 کا مجھے کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے کارنامے رکھنا تھا، جس کے واسطے میں نے بالترتیب آپ کو سنایا جہاں سے میں نے چھوڑا تھا۔ 1453 کے بعد سے وہی محمد فاتح 1481 تک رہے۔ پھر اس کے بعد بایزید اول آئے، وہ 1481 سے لے کر 1512 تک رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے مراد اول آئے، وہ دراصل 1412 سے 1420 تک رہے۔ پھر سلیمان اول آئے، وہ 1520 سے 1566 تک رہے۔ یہ پورا 50 سالہ دور انہوں نے دراصل وہ چیز بنیادی بنا کر رکھی سلطنت کے اندر، اتنی مضبوطی کہ اگلے آنے والے 100 سال تک اس پہ بیٹھ کے کھائے، یوں سمجھ لیجئے، اسے محفوظ کرنے میں لگے رہے۔ انہوں نے کیا ہے سلطنت کی توسیع کی۔ ان میں سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ اصل میں کیا ہے مراد اول کے زمانے کی ہے، جو کہ تقریباً 12 سے لے کر 20 تک کے دورے میں آتے ہیں۔ انہوں نے جو کام کیا وہ بہت بڑا کام تھا۔ اب وہ ذرا میں متوجہ کرتا ہوں، خاص کر کیا ہے آج کے جو ہے نا کہ سعودیہ پر بڑی انگلیاں اٹھاتے ہیں، بہر کیف ان کے کچھ کام غلط ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن جو کلی طور پر کیا ہے بدنام کیے ہوئے رکھے ہیں اس کی ذریعہ ہسٹری اس کے اندر آ جائے گی۔ یاد رکھیے مکہ مدینہ پہلے طور پر خلافت راشدہ میں یا خلافت عباسیہ میں یا خلافت بنو امیہ میں یا اس کے بعد آنے والے خلافت عثمانیہ میں کبھی مکہ مرکز نہیں رہا، پارلیمنٹ نہیں رہا، کبھی بھی پوری تاریخ اسلام میں مکہ کیپٹل نہیں رہا۔ اللہ کے رسول کے دور میں بھی مکہ کیپٹل نہیں رہا، فتح کیا اللہ کے رسول چلے گئے، مدینہ کیپٹل رہا۔ یہ خلافت راشدہ کے پورے 30 سال میں کیپٹل رہا، لیکن 30 سال بعد بلکہ آخری حضرت علی کے زمانے میں ہی کوفہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بنی امیہ شام ہو گیا کیپٹل۔ پھر اس کے بعد بنی عباسیہ آئے، بغداد ہو گیا کیپٹل۔ پھر عثمانی آئے تو انہوں نے کیا کیا اپنے حساب سے کیا کیا، قسطنطنیہ کے قریب جو قریے تھے ان میں سے ایک قریہ بنا دیا۔ بہر کیف کبھی مکہ نہیں رہا۔ اچھا مدینہ رہا۔ اب مدینہ جب رہا وہ بھی خلافت راشدہ کے حضرت عثمان کے دور مبارک تک۔ حضرت علی نے مدینے کی خلافت سے نکال کے کوفہ لائے، اس واسطے ہی بہت سے لوگوں نے حضرت علی کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ ہرگز بھی مدینہ مت چھوڑیے، لیکن وہ مدینے سے نکل کے کوفہ بنائے اور وہاں سے ہی وہ پھر کبھی لوٹ کے مدینہ نہیں گئی، خلافت پھر کبھی لوٹ کے مدینہ نہیں گئی۔ اچھا پھر اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں مدینہ اور مکہ کبھی بادشاہ آ کے اپنی پارلیمنٹ نہیں بنایا، کیپٹل نہیں بنایا، تو ہمیشہ گورنروں کے انڈر میں رہا۔ مکے کا ایک گورنر ہوتا تھا، مدینے کا ایک گورنر ہوتا تھا۔ گورنر کہاں سے آتا تھا؟ خلافت کے ذریعے آتا تھا۔ لیکن عباسیہ دور کے اندر جب ان کی حکومتیں کمزور پڑ گئی تو یاد رکھیے مکہ مدینہ کے جو گورنر تھے وہ بھی خود مختار ہو گئے۔ کئی ایسے سالہ سال ہیں، برس صدیاں ہیں جن میں خلیفے کی صرف کیا ہوتی تھی، کبھی خطبے میں نام لے لیا جاتا تھا یا کبھی تائید ہو جاتی تھی، لیکن مکہ مدینہ ہمیشہ سے کیا ہوتا تھا، وہاں کے جو حکمران تھے ان کے انڈر میں ہوتا تھا پورا کا پورا مسئلہ۔ ہاں
اطاعت، تقدیس یا مقدس یا احترام کے پہلو سے خلفاء کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھی کعبے کا غلاف بنا کے بھیجتے تھے، کبھی حاجیوں کے لیے نہریں نکال دیتے تھے، کبھی کیا ہے اس کے لیے خاص طور پر جتنا راستہ آتا تھا پورا خلیفہ نکلتا تھا حج کو تو پہنچنے تک پورا راستہ غریبوں اور فقیروں کو بانٹتا آتا تھا، کبھی مکہ آتا تھا تو کچھ دن رک کے کیا ہے سخاوت بے شمار کر کے کہہ جاتا تھا۔ یہ سب چیزیں تھیں مستقلاً، ڈائریکٹ پاور مکہ مدینہ پہ کیا ہے خلفاء کا بہت کم رہا۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہی لوگ اس کے بڑے ہوتے تھے، گورنر ہی ہوتے تھے، اور بہت جلد وہ خود مختاری کے پہلو سے چلتا رہا، خود مختار تھے وہاں کے لوگ اور خلیفے کے انڈر میں ہو جایا کرتے تھے۔ اسی واسطے وہاں کے رہنے والوں کے لیے الگ سے ایک نام ہو گیا، جیسے مصر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فرعون کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، مصر کے جو ہوتے ہیں ان کو فرعون کہتے ہیں، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا بولتے تھے، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے ہرقل بولتے تھے۔ اس کا مطلب اس کا نام ہرقل نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے جو قیصر تھا اس کا نام ہرقل تھا، لیکن قیصر ایک ٹائٹل تھا، جو روم کا بادشاہ جو بھی ہوتا تھا اسے قیصر بولتے تھے۔ اور اسی طرح کسرا جو ایران کا ہوتا تھا وہ کوئی بھی نام کا، اسی طرح فرعون جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہے اس کا نام کوئی اور تھا، مصر پہ جو بھی بیٹھتا تھا اس کا نام فرعون تھا۔ ہاں، جیسے حبش پہ جو بھی بیٹھتا تھا اس کا نام نجاشی تھا۔ ایسے جو تخت کے نام ہوتے تھے ویسے ہی کیا ہے شریف مکہ ایک نام پڑ گیا تھا، جو بھی مکہ مدینے کا فرما روا ہوتا تھا اسے کہتے تھے شریف مکہ، وہ ایک الگ معاملہ تھا، الگ کنٹرول میں آتا تھا شریف مکہ کا۔ اس واسطے عمومی طور پر خلافت کے انڈر میں براہ راست مکہ اور مدینہ بہت کم رہا۔ شریف مکہ جو ہوتا تھا وہ خلافت کے انڈر میں ہوتا تھا، لیکن اس کے الگ رولز ہوتے تھے، وہ الگ حکمرانی کرتا تھا۔ یہ ایک زمانے سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ چیز مراد اول جو تھا خاص کر جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ 1512 to 1520 انہوں نے ایک بڑا انقلاب کیا۔ یہ دراصل بہت اہم کام تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مکہ مدینہ کو انڈر میں لایا۔ مکہ مدینہ کی تقریباً کیا ہے خلافت کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو اگر کبھی انڈر میں آیا تو بھی کیا ہے خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین یا امیر الحرمین یہ الفاظ ہوتے تھے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو خادم الحرمین کہنے والے بھی یہی تھے۔ ہم سمجھتے ہیں سعودیہ کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے خادم الحرمین کا لفظ تقریباً 500 سال پرانا ہے۔ مراد اول کے زمانے میں جب انہوں نے حجاز اور مکہ مدینہ اپنے انڈر میں لیا تو اس وقت سے ہی اپنے نام کے اندر خادم الحرمین لکھنا شروع کیا۔ امیر الحرمین کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں، امیر الحرمین نہیں، خادم الحرمین، ہم تو خادم ہیں حرمین کے۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، اس سلطنت کو باقاعدہ طور پر اس کو انڈر میں لایا، وہ بھی ان کے دور خلافت کے اندر تھی۔ پھر اس کے بعد وہی خود مختار شریف مکہ کی حیثیت سے رہی۔ جو لوگ اس حکومت پر طنزاً یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے مکہ الگ لے لیا، مدینہ الگ لے لیا اور سعودی حکومت قائم کر لی، اور محمد بن عبد الوہاب نے مسلمانوں سے جہاد کیا، یہ بہت بڑی کیا ہے تاریخی بددیانتی ہے۔ وہاں خلفاء کا تعین خلفاء کے انڈر میں ہی نہیں ہوتی تھی تو خلفاء سے بغاوت کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ آپ تاریخ پڑھ جائیے، بہت برے برے القاب لکھے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں، انہوں نے باغی تک قرار دیا گیا ہے، اور بہت سو نے کیا یہودیوں کا جاسوس قرار دیا اور کہہ دیا کہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے انہوں نے سعودیہ کو چھینا تھا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چھیننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انڈر میں ہو تو چھینا جائے نا جی، جب انڈر میں ہی نہیں ہوتی تھی خلفاء کے تو چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو الگ معاملہ تھا، سرداروں کا معاملہ تھا، قبائل کا معاملہ تھا، یہی آتا آ رہا تھا۔ اب جو لڑائیاں ہوئی وہ بھی قبائلی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ پورا حجاز کا ٹکڑا انہیں عطا کر دیا۔ یہ 1200 کی بات ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گی، کیونکہ کیا بات کے ادوار میں اب اصل میں 1500 میں چل رہا ہوں، اس واسطے وہ باتیں نہیں آئیں گی، لیکن بعد میں 1700 میں آؤں گا تو انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا جو سب سے اہم ترین کام ہوا ان خلفاء کے دور میں، ان بادشاہوں کے دور میں یا حکمرانوں کے دور میں جن کو کیا ہے زیادہ وقت ملا، خاص کر سلیمان کا جو مسئلہ تھا، جن کی عمر تقریباً کیا ہے 40 پر 6 سال جن کو حکومت ملی، اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے احکامات جاری کیے، اور انہوں نے اس سلسلے میں
سلطنت اسلامیہ یعنی خاص کر عثمانیہ کو بڑا مضبوط کیا. مضبوط کرنے میں جو سب سے اہم ترین کردار تھا وہ کردار کئی واقعات سے ظاہر ہوتا ہے. عدل و انصاف کا وہ طریقہ تھا کہ کبھی کبھی ہمیں کیا ہے خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. کئی سخت مصیبتوں سے کبھی کیا ہے دشمنوں کے ہاتھ سے قلعہ لیا لیکن عام معافی دے دی. کہا کہ ایک آدمی کی بھی جان نہیں جائے گی. کبھی کبھی تو کیا ہے 6 مہینے 1 سال محاصرہ کر کے اپنے کئی سپاہیوں کو کیا ہے قربانی دے کر جب قلعہ فتح ہوتا تو یہ سلیمان اول اعلان کر دیتے کہ بھائی کسی سے کوئی جزیہ بھی نہیں، ٹیکس بھی نہیں، کسی کے اوپر کوئی حملہ بھی نہیں. 1 سال نہیں، 5 سال بغیر ٹیکس کے رہو. کیونکہ جذبہ یہ تھا کہ اسلام پھیلے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ 6 سال میں انہوں نے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 26 سال صرف میدان جنگ میں گزارے. کھانا پینا جو بھی سونا وقت ادھر ادھر سب نکال کے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو میدان جنگ کا سپاہی گویا کہ کبھی آ کے آرام سے بیٹھے ہی نہیں. 46 ایئرس میں 26 ایئرس خالی میدان جہاد میں گزارے اور اپنا پورا، حتیٰ کہ بیماری آئی تو بھی میدان جہاد میں تھے، وفات ہوئی تو بھی میدان جہاد میں تھے. اور اس کا سب سے اہم ترین مقصد یہ تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو. اپنی حکومت کا معاملہ نہیں تھا، توسیع کا معاملہ نہیں تھا. اسی واسطے جب جاتے جہاں کوئی حکومت فتح ہو جاتی تو انہوں نے کیا کیا، اسلام کے نمونے کو سامنے رکھا. جزیہ عائد کرنے کے بجائے جزیے کی چھوٹ دے دی. کہا کہ جزیہ، کیونکہ کیا ہے جب بھی مسلم کنٹریز میں کوئی غیر مسلم رہے گا تو اس پر کیا ہے یہ معاملہ لازم ہے. اور حکمران چاہتے تھے اس زمانے میں کہ زیادہ سے زیادہ غیر مسلم آباد ہوں ہمارے کنٹریز میں اور ٹیکس ادا کریں، ہم ان ٹیکس کے ذریعے ہمارے خزانوں کو بھریں. لیکن ان کا معاملہ بالکل برعکس تھا. حتیٰ کہ یہ معاملہ اس وقت بھی شروع ہو گیا تھا جب ابھی بہت اچھا زمانہ تھا. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے جب ان کے گورنروں نے ٹیکس پر سب سے زیادہ زور لگایا. اب بعض لوگ کیا کیے، دین اسلام کو پسند کر لیے اور اسلام قبول کر لیا. لیکن جو گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی تو شاید ٹیکس سے ڈر کے اسلام قبول کر لیا ہے، اس واسطے ہم تیرے اسلام کو نہیں مانیں گے، تو ٹیکس دے. جب عمر بن عبدالعزیز کو معلوم ہو گیا کہ ان کے گورنروں کے اندر یہ بیماری لگ چکی ہے کہ غیر مسلموں سے یہ عمدن ٹیکس لیتے ہیں، مسلمان ہونے والوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں، تو ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ دیکھو اسلام دین رحمت ہے اور اللہ کے رسول داعی اسلام بنا کے بھیجے گئے، ٹیکس وصول کرنے والے بنا کے نہیں بھیجے گئے، تم ختم کرو ٹیکس سے. تو اس دور میں یہ معاملہ آگے بڑھ چکا تھا اور یہ قبیح رسم آگے بڑھتی چلی گئی تھی. خلفاء چاہتے تھے کہ کثیر تعداد میں لوگ رہیں اور ٹیکس ادا کرتے رہیں، لیکن ان کا معاملہ اس کا بالکل برعکس تھا. انہوں نے خزانے کے دروازے کھولے اور ٹیکس کو معاف کرنا شروع کیا، جس سے لوگ کیا کیے، جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے، محاسن اسلام سننے لگے. یہ ایک سب سے بڑا اہم ترین معاملہ تھا جو سلیمان اول نے کیا اپنے عہد کے اندر. اور اسی طرح انہوں نے جو کام دوسرے اعتبار سے کیا وہ تھا کہ جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں ان تمام کا خاتمہ کیا جو دشمنان اسلام بنی ہوئی تھی. اور اس دور میں قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد یورپین کنٹریز کو اور عیسائیوں کو ہوش آیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے قسطنطنیہ تو کیا ہے چھوڑ کے دے دیا، لیکن آج بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو ہم کو کیا ہے یہ پھسل کے رکھ دیں گے، بالکل کیا کچل کے رکھ دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، متحد ہونا شروع کیا. فرانس کا سب سے بڑا بادشاہ چارلیس چہرم اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ اکٹھے ہو کے کئی لاکھ فوجیں لا کے اکٹھا کھڑے کر دیے. یہ ایک سلیمان ہی کا کیا ہے جگر تھا. انہوں نے ان تمام سے نبر آزما ہوئے، ہر جگہ فتح ہوئی ماشاءاللہ، کہیں شکست نہیں ہوئی، ہر معرکے میں اللہ نے فتح دیا. اور اس وقت یہ گویا کہ کیا ہے سیلاب کے آگے جو بند باندھتے ہیں اس طرح کا معاملہ تھا. یہ بند باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے سلطنت اسلامیہ کے بارڈر پہ پورے کے پورے. اور تیسری جو سب سے قبیح ترین رسم جو ہو گئی تھی اس کے حساب سے بھی ذکر کرنا ضروری ہے. جب یہ سلطنتیں ابھر رہی تھی سلطان محمد فاتح کے بعد سے یا انہی کے دور سے واقعہ شروع ہو گیا کہ جیسے ہی کوئی بادشاہ بیٹھتا وہ سوچتا کہ اگر میرے بھائی زندہ رہیں گے، یعنی خود بیٹے کی اپنے باپ کی اولاد کو، لیکن خطرہ کن سے ہوتا ہے جی؟ باپ کی اولاد سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ولی عہد بن سکتا ہے، وہ بادشاہ کے خلاف خروج کر سکتا ہے، وہ بغاوت کر سکتا ہے. تو یہ خدشہ ہوتا تھا.
تو اس واسطے ایک قبیح رسم شروع ہوئی. وہ رسم کیا تھی؟ بادشاہ بیٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی بہنوں کو قتل کرتا تھا، خواہ وہ کتنے بھی رہے، سب کے سب کو قتل کر دیتا تھا، صرف جو بیٹھا ہے اسی کو. اس واسطے آگے آنے والے سلیمان اول کے بعد ان کے بیٹے جو آئے تھے، انہوں نے دراصل کیا ہے اس کا سب سے بدترین نمونہ پیش کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے لیے خلیفے تو کیا کئی شادیاں کرتے تھے، تو خلیفے کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھی؟ بیٹے 20 تھے اور بیٹیاں 20 سے زیادہ تھی. جب اس بدبخت نے بیٹھا تو 20 اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور 20 اپنے بہنوں کو بھی قتل کیا، جن کی عمریں 9 سال سے شروع ہوتی تھی. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اس میں کہ ابھی 9 سال تھا، کسی کا 6 سال تھا، کسی کا 7 سال تھا. لیکن یہ ایک رسم پڑ چکی تھی. لیکن اس قبیح رسم کی وجہ سے جو کام ہوا، جو اس حیثیت سے ان لوگوں کو ہی ہوش آیا، تو انہوں نے سوچنا شروع کیا اس طرح ہم قتل کرتے رہیں گے تو عوام میں سب سے کیا ہے اپنا کردار ہی کھو بیٹھیں گے. تو انہوں نے دوسری شکل اختیار کی. دیکھیے زوال کیوں ہوتا ہے، یہیں سے زوال شروع ہوا. تو یہ عروج تھا. زوال پھر کس طرح ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم تو قتل تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا خدشہ تو ہے کہ یہ کبھی بھی کیا ہے تختہ الٹ سکتے ہیں اور ہمارے تختے پہ بیٹھ سکتے ہیں، بادشاہ بن سکتے ہیں. تو انہوں نے دوسری رسم یہ کیا کہ جیسے ہی بادشاہ بیٹھتا تھا، جتنے شاہی خاندان کے لوگ تھے سب کو لا کے لاک اپ میں ڈال دیتا تھا. اب کیا ہے کوئی ان سے مل نہیں سکتا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، سوائے کیا ہے وہ ایک معزز قیدی کی حیثیت سے شاہی خاندان میں رہتا تھا، جسے کھانا پہنچا دیا جاتا تھا، جسے کیا ہے کپڑے پہنچا دیے جاتے تھے. اگر بادشاہ کبھی کبھی بیٹھ کے 30 سال سے حکومت کر رہا ہے، کبھی بیٹھ کے 20 سال سے حکومت کر رہا ہے، تو 20 سال تک وہ پڑے رہتے تھے اسی میں، 20 سال تک دنیا سے کٹ کے. اب بادشاہ مرتے ہی ولی عہد آتا تھا، بیٹھتا تھا. اب ذرا اندازہ کیجئے، جب بادشاہ بیٹھا، اپنے ولی عہد اپنے بعد آنے والے کو قید کر دیا اور بادشاہ 20 سال حکومت کیا. 20 سال بعد مرتے ہی جو قید بن کے 20 سال گزار رہا تھا اس کو لا کے تخت پہ بٹھائے تو وہ کیسے سلطنت کرے گا جو دنیا کو 20 سال نہیں دیکھا تھا. یہیں سے کیا ہے بربادی شروع ہوئی، یہیں سے زوال شروع ہوا، یہیں سے ناخلف لوگ پیدا ہونے لگے، یہیں سے وہ ناتجربے کار حکمران آ گئے جو کہ کیا ہے سلطنت کے لیے بہت بڑا کیا ہے سنگین ترین کیا ہے جرم ثابت ہو گیا. سنگین ترین لوگ ثابت ہونے لگے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا عوام کیا ہیں، عوام کی ضروریات کیا ہیں، اس طرح کیا ہے ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، سیاست کیسی کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. بس وہ کیا تھے الگ تھے. اب لا کے ایک اچانک کیا ہے تخت پر بٹھا دیا، اب حکومت کرو. کہاں سے حکومت کریں گے جی، کیا حکومت کریں گے؟ تو یہ قبیح ترین رسمیں بھی ذات میں ایجاد ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہے ایک طرف ان کی کیا ہے مضبوطی اوپر اٹھتی جا رہی تھی، تو لیکن دوسری طرف کیا ہے ان کی خامیاں انہیں لے ڈوب رہی تھی. یہ 1500 تک کا زمانہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے ان 3 خلفاء کا، جس میں سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی سلطنت، سب سے بڑی طاقت بن کے ابھری. لیکن 1500 جیسے ہی ڈھلا، وہاں سے وہ زمانہ شروع ہو گیا جو زمانہ ان کے لیے زوال کا تھا. ایک ایک کر کے ایک ایک حکومت سے ایک ایک صوبہ نکلتا چلا گیا اور خود مختار حکومتیں قائم ہوتی چلی گئی، اور صلیبیوں نے اور خاص کر اطراف و اکناف کے دشمنوں نے بھانپ لیا کہ اب ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے، تو اس حیثیت سے ہم بھی اپنے کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے سازشوں کا جال بن دیا، حتیٰ کہ محلات کے اندر خصوصی طور پر ملازمین یہودی ہوتے تھے یا تو عیسائی ہوتے تھے، جو کہ پوری نگرانی رکھتے تھے کہ خلیفہ کیا کر رہا ہے، خلیفہ کیا نہیں کر رہا ہے، کس کو خط لکھ رہا ہے، کیا جاسوسی ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ کیا ہے وہ کمزور ایسا طبقہ بن گیا تھا جو کہ ہمیشہ نگرانی میں رہتا ہو. اور یہاں سے سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا، اور یہ زوال میں بھی تقریباً ایک لمبی مدت گزاری، 1600، 1700، 1800، 1900. ان میں بھی یہ زوال کے اندر بھی کیا ہے کچھ نہ کچھ اچھے لوگ پیدا ہوتے رہے، اور انہوں نے کیا ہے کچھ کام کیا، پھر ایک مرتبہ اٹھا کے کیا ہے سلطنت کو بٹھایا، یوں کیا کہ کچھ نہ کچھ کیا ہے سلطنت کے اعتبار سے مضبوط کیا، پھر آگے چلے، پھر کچھ ہوا، پھر کوئی کیا ہے ناخلف آیا، پھر کوئی اچھا آیا، کوئی برا آیا. اس طرح سلطنت چلتی رہی یہاں تک کہ 1922 میں آخر کار خلیفے کے ہاتھ سے ہی چھین لیا گیا، اور 24 میں تو پوری خلافت کے ختم کا اعلان کر دیا.
دیا. یہ آج کیا ہے 2 ایپیسوڈ آئیں گے نا انشاءاللہ, دوسری ایپیسوڈ میں وہ زوال کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ھذا وباللہ توفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ آج تاخیر کرتے رہیں, تلاوت میں رہیں خاص کر, اور جو کچھ بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں. پھر اس کے بعد تہجد بھی پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کچھ نیک کام بھی کریں, صدقہ و خیرات بھی کریں. اور سب سے اہم ترین ایک بات وہ بھی ہے کہ جب میں نے اعلان کیا تھا اس سے پہلے کی تاخیرات میں, تو ماشاءاللہ لوگوں نے دل کھول کر بہت سا جو ان کے ہاتھ سے ہو سکتا تھا وہ لوگ آ کے عطیات کیے ہیں. ہم ان سب کو کیا ہے فجزاکم اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین جزائے خیر عطا کرے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی ہر بھلائی اور ترقی عطا کرے. اور اسی طرح یہ بات بھی پھر میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کر دوں کہ اتنا سب کچھ آنے کے باوجود بھی ہمارا جو قرضہ ہے اس کے حساب سے 10% ہی ہمارے پاس ابھی اماؤنٹ آیا ہے. تو لوگ بڑے اماؤنٹ والے اہل مخیر حضرات آگے آئیں اور کیا ہے ہمارے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جیسے یہاں پر سنتے ہوئے ایک جماعت بنایا ہے سننے والے, ایسے ہی ہم جنت الفردوس میں بھی سنیں, اور ہم جنت الفردوس میں بھی ایک دوسرے سے سنتے اور باتیں کرتے اکٹھا اللہ تبارک و تعالی رکھے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.